الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رمضان المبارک کا جہاں روزے سے اور قرآن کریم سے بہت گہرا تعلق ہے، وہاں ہی اس رمضان المبارک کا دعا سے بہت گہرا تعلق۔ دعا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء سلاح المومن، کہ یہ جو دعا ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء سلاح المومن، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دعا اور ایمان کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان بھی جو فرق ہے وہ دعا کا ہے، کہ کافر اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ وہ سب دنیاوی مال اور اسباب اور وسائل پر ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو ایک مومن مسلمان ہے وہ اسباب اختیار تو کرتا ہے، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو معاملات رکھے ہیں وہ ان کا استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا اصل جو اعتماد ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں بہت قریب ہوں۔ کسی کے ذہن میں یہ تصور، یہ خیال نہ آئے کہ اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، وہ عرش کے اوپر ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، اس کے اوپر اس کی ذات ہے، تو ہماری آواز یا ہماری بات وہاں تک کیسے پہنچ سکتی ہے یا کیسے پہنچے گی؟ فَإِنِّي قریب، میں ان کی ہر ایک ایک بات سے خبردار ہوں اور اس کا علم رکھتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا وہ بندہ مجھے جب بھی پکارتا ہے، جہاں بھی پکارتا ہے، جیسے بھی پکارتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دعا، اس کا ایک مومن اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کس انداز کا تعلق ہے، اور جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی کیفیت یا اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما صفرا، اللہ رب العالمین جو تمہارا رب ہے، حیی کریم، بڑا ہی حیادار اور بڑا ہی عزت دار ہے۔ حیی کریم یستحیی من عبدہ، اسے اپنے بندے سے بڑی حیا آتی ہے، ان یرفع الیہ یدیہ، کہ اس بندے نے اس کی طرف ہاتھ اٹھائے، فیردہما صفرا، اور وہ اللہ رب العالمین ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ یہ بھی کسی انسان کی حیا اور یہ کسی انسان کے عزت دار ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو بھی آیا، جو بھی حاجت لے کر آیا، جو بھی ضرورت لے کر آیا، جو بھی معاملہ لے کر آیا، وہ اس کو خالی نہیں جانے دیتا۔ یہ کیسے ہو کہ ایک معزز ہو، بادشاہ ہو، ہاں جی، بہت ہی طاقتور شخصیت ہو، اور کوئی انسان اس کے پاس اپنا کام لے کر جائے اور اس سے کام نہ ہو، یا وہ کام کر نہ سکے، یا اس کی ہیلپ نہ کرے۔ حیی کریم،
اللہ رب العالمین اس معاملے میں بہت زیادہ حیادار ہے. اللہ اکبر. جناب عبادہ بن صامت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما علی ظہر الارض من رجل مسلم یدعو اللہ بدعوہ، اس پوری زمین کے اندر جہاں بھی کوئی انسان مسلمان ہو وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا اللہ تک نہ پہنچے. انسان کو اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے. انسان کے ذہن کے اندر یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے کہ میں نے اللہ سے دعا کی اور وہ دعا رائے گاں چلی گئی، پتہ نہیں پہنچی بھی ہے کہ نہیں پہنچی، پتہ نہیں اس کا اثر ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اللہ اکبر. جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کے ساتھ 3 کاموں میں سے ایک کام کرتے ہیں. کیا؟ الا آتاہ اللہ ایاہا، اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں جو اس نے مانگی ہوتی. انسان کو روزی چاہیے تھی، روزی مل گئی. جاب چاہیے تھی، جاب مل گئی. گھر چاہیے تھا، یعنی انسان نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے دے دی. یہ تو سیدھی سے سمجھ آنے والی بات. اور دوسری چیز او کف عنہ من السوء مثلہا، انسان آخر جو چیز مانگ رہا ہے اس کا آخر کوئی نہ کوئی تو اس کی کیٹاگری ہے، اس کا کوئی نہ کوئی وزن ہے، اس کی کوئی نہ کوئی مقدار ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے، کوئی نہ کوئی تو اس کا حدود اربع ہے. تو جب اللہ سے انسان نے دعا مانگی، اللہ نے اسے وہ چیز نہیں دی، کف عنہ من السوء مثلہا، تو اس انسان سے اللہ رب العالمین اتنی ہی برائی دور کر دیتا ہے. کوئی بھی اسی حجم کی، اسی حیثیت کی، اسی مقدار کی اور اسی ہی حدود اربع کی جو چیز ہے اللہ رب العالمین وہ خیر، کیونکہ انسان تو خیر ہی مانگتا ہے نا، انسان شر تو نہیں مانگتا. تو اللہ رب العالمین نے اگر اسے وہ خیر نہیں دی تو اللہ رب العالمین اتنا ہی شر اس سے دور کر دیتا ہے. کب؟ ما لم یدع باسم او قطیعت رحم، یہ معاملات کب ہوتے ہیں؟ جب تک کہ انسان کسی گناہ کی دعا نہ کرے یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے. اگر وہ انسان کی دعا قطع رحمی کے متعلق ہے کہ اللہ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سب کو محفوظ فرمائے کہ میں جو ہوں اس رشتہ دار سے میں ملنا نہیں چاہتا، اس کے متعلق کوئی عجیب و غریب قسم کی دعا ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ رشتے جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیے، قطیعت رحم، رحمی رشتہ دار جو ماں کے پیٹ کے ساتھ جڑے ہیں، جو خون کے ساتھ جڑے ہیں، ان کو رحم کہتے ہیں. ایسے رشتے جو رحم سے متعلق ہیں، جب تک انسان ان کو توڑنے اور کاٹنے کی بات نہ کرے اور جب تک انسان گناہ کی دعا نہ کرے، اللہ رب العالمین یا تو اس انسان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں یا اسی سے اتنا ہی شر جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ دعا کی یوں کہہ لیں کہ ایک پہلا ایک ادب ہے یا اس کی ایک حیثیت. دعا ہے کیا چیز؟ دعا عبادات، جو ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی جو اطاعت کرتے ہیں اس کا سب سے عظیم ترین درجہ. جو بھی آپ دیکھ لیں عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی ہے آپ وہ دیکھ لیں، وہ سب چیزیں دعاؤں سے شروع ہوتی ہیں، دعاؤں پر ختم ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ. عبادت کیا چیز ہے؟ وہ دعا ہی تو ہے. ہم اللہ کے سامنے اپنی نماز کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اپنے عجز اور انکسار کا اظہار کرتے ہیں. زکوٰۃ دے کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے عجز کا اظہار کرتے ہیں. حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ جو انسان اپنی زندگی کے اندر صحیح حج کر لے، جیسے ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ یوم ولدتہ امہ، آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے. اتنی بڑی عبادت ہے. لیکن اس کے اندر بھی کیا ہے؟ اس کے اندر بھی دعا ہے. روزے کے اندر بھی دعا ہے. دعا رکھ کر ہم شروع کرتے ہیں، دعا رکھ کر ختم کرتے ہیں. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اور اس کے اندر قرآن کی تلاوت ہے. یہ جتنی بھی انسان کی عبادات ہیں وہ دعا ہی ان کے اندر اصل چیز ہے. اگر دعا نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے. تو اس کے دعا کی جو ہے کچھ آداب ہیں کہ دعا کرنی کیسے چاہیے. بس اوقات ہمیں دعا بھی نہیں کرنی آتی. دعا کیسے کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے جو اللہ دعا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی ثنا کے ساتھ شروع کرنی چاہیے اور اسی کے ساتھ ختم کرنی چاہیے.
یہ پہلا ادب ہے دعا کا کہ جب بھی انسان دعا کرے نا، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور اسی کے ساتھ دعا کو ختم کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ موجود تھے تو ایک بندے کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا، تو اس نے دعا مانگی۔ اب اللہ سے دعا کر رہا تھا، اللہ کی تعریف تو اس نے کی، لیکن اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل ھذا، یہ بندہ کچھ جلدی کر گیا، جلدی مچا گیا۔ ثم دعاہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا اذا صلی احدکم، بھائی جب تم میں سے کوئی انسان دعا کرے نا، فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ، تو سب سے پہلے دعا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ دعا کا ادب ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ کی تعریف کرے، والثناء علیہ، ثم لیصلی علی النبی، پھر اللہ کے نبی پر درود پڑھے، ثم لیدعو بعد ما شاء، پھر اس کے بعد وہ جو چاہتا ہے وہ دعا کرے۔ یہ دعا کا پہلا ادب کہ جب بھی دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اس کی ثنا بیان کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہم نے مانگنا ہے وہ ہم مانگے۔ یہ دعا کا پہلا ادب۔ دوسرا ادب کہ انسان اللہ سے جو مانگے نا، وہ یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور پورے بھروسے کے ساتھ مانگے، شک میں رہ کر نہیں مانگنا، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جو حالت ہے نا، یہ دعا کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دعا احدکم فلیعزم المسئلہ، بھائی جب بھی تم نے اللہ سے دعا کرنی ہے نا، تو مضبوط ارادے، مضبوط یقین، مضبوط اعتماد، مضبوط بھروسے کے ساتھ دعا کرنی، مضبوط بھروسے کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ یہ کام یہیں سے ہوگا، ضرور ہوگا، اور یہی ذات کر سکتی اور یہی ذات کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یقولن، او بھائی جب دعا کیا کرو تو تم میں سے جب کوئی انسان دعا کرنے والا ہے تو وہ یہ نہ کہے اللہم ان شئت فاعطنی فانہ لا مستکرہ لہ، یہ کوئی دعا کا طریقہ نہیں، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری ضرورت نہیں ہے، تجھے یہ چیز چاہیے نہیں تھی۔ فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ، بھئی اللہ رب العالمین سے جو تم چیز مانگ رہے ہو، کھل کر مانگو، یقین سے مانگو، اعتماد سے مانگو، بھروسے سے مانگو۔ فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ، اللہ رب العالمین کو کسی کا اس پر زور نہیں ہے، اسے کسی کی مجبوری نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ ساری دنیا اسی کی ملکیت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے، زمینوں کے اندر ہے، اور من فی السماوات ومن فی الارض، اور جو کوئی بھی ہے وہ سب اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ اس کی طاقت سے، اس کی قدرت سے، اس کے قبضے سے، اس کے حکم سے، اس کے امر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ جب بھی مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اے اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، اے میرے مولا مجھے عطا فرما۔ اور تیسرا ادب دعا کا کیا ہے کہ انسان دعا مانگنے کے اندر یا دعا کے نتیجے کے اندر جلدی نہ مچائے۔ انسان ہے نا، خلق الانسان عجولا، قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ خلق الانسان عجولا، انسان کو نا جلد باز پیدا کیا، یہ جلدی بہت مچاتا ہے۔ میں نے ابھی منہ سے بات نکالی ہے تو یہ پوری کیوں نہیں ہوئی، میں نے دعا کی ہے تو یہ ابھی تک پوری کیوں نہیں ہوئی، میں نے یہ چیز سوچی تھی تو اب تک ایسا معاملہ ہو جانا چاہیے تھا، ہوا کیوں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لاحدکم ما لم یعجل، اور تمہاری دعاؤں کے جواب آتے ہیں، آئیں گے، لیکن کب؟ ما لم یعجل، جب تک کہ انسان جلدی نہ مچائے، جب تک انسان جلدی نہ مچائے۔ اور اس کی تفسیر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ جلدی کی تفسیر کیا ہے۔ انسان کیا کہتا ہے؟ دعوت فلم یستجب لی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے میری دعا نہیں سنی۔ بھائی
دعا کا ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ہر چیز اپنے وقت پر پوری ہوتی ہے، ہر چیز کا جو ہے کوئی نہ کوئی شیڈول ہوتا ہے۔ ایسے تو نہیں کہ انسان جو جب چاہے ویسے ہی ہو جائے۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، انسان کو دعا کے اندر جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ ایک سلف صالحین کے واقعے کا میں حوالہ دینا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ضرورت تھی، میری ایک حاجت تھی، میں نے اللہ رب العالمین سے 20 سال دعا کی، میں نے اللہ رب العالمین سے 20 سال دعا کی، اور حیرانی کی اس میں بات یہ ہے کہ 20 سال سے میں دعا کر رہا ہوں، 20 سال سے نہ تو میری وہ دعا پوری ہوئی ہے اور نہ میں مایوس ہوا ہوں۔ یہ اصل میں چیز کہ انسان اگر دعا اللہ سے کر رہا ہے تو پھر کرتا رہے۔ وہ مالک ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کب دینا ہے، کیا دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کون سی چیز اس کے لیے سوٹیبل ہے، کون سی چیز سوٹیبل نہیں ہے، کون سی چیز اسے کس وقت ملنی چاہیے، کس وقت نہیں ملنی چاہیے۔ اور یہ کوئی ایسی بڑی سائنس نہیں ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے بھئی یہ کیا چیز ہوئی۔ اگرچہ یہ جو میں مثال دینے جا رہا ہوں، یہ مثال کوئی 100% اس کے اوپر صادق تو نہیں آتی، اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے، اور ہم تو انسانوں کی مثال دے رہے ہیں، یہ صرف بات کو سمجھنے کے لیے کہ اشارہ سا ہے۔ اولاد ہے نا، انسان کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ انسان سے بے شمار چیزیں مانگتے ہیں، ان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان دینا نہیں چاہتا، یہ نہیں کہ انسان کو ان سے محبت نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز بھی ان کو چاہیے، انسان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن انسان دیتا نہیں ہے، انسان ایک مناسب وقت کا انتظار کرتا ہے اور اس مناسب وقت کے اوپر ان کو دیتا ہے۔ تو یہ تو ہماری یوں کہہ لیں کہ دانش مندی ہے، ہماری عقل مندی، ہماری سوچ اور ہماری فکر ہے کہ ہم سے جو بندہ جو چیز جس وقت مانگے ہم اسے نہیں دیتے۔ تو اللہ رب العالمین تو وہ پوری دنیا کا مالک ہے، رب العالمین ہے، اس نے پوری دنیا کا نظام چلانا، تو ہر چیز جو ہے وہ کسی حساب کتاب سے ہے نا۔ ایسے تو نہیں کہ جیسے ہی جس نے جو چیز مانگی اللہ نے دے دی۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین چیزیں دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن ما لم یعجل، جب تک انسان جلدی نہ کرے، انسان کو اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کے در سے نہیں اٹھنا چاہیے۔ ایک ویسے ہی سوال ہے کہ اگر انسان اپنے رب کے در سے اٹھ گیا تو میرے بھائیو، اپنے رب کے در سے اٹھنے کے بعد یا علاوہ یا غیر کون سا در ہے جہاں جا کر انسان جو ہے وہ اپنا ماتھا ٹیکے؟ در تو یہی ہے، آ جا کر گھر تو یہی ہے، آ جا کر آستانہ یہی ہے، آ جا کر جو ہے وہ غوث یہی ہے، آ جا کر جو ہے وہ انسان کی درگاہ یہی ہے، آ جا کر انسان کے گرنے کا مقام یہی ہے۔ بس یہیں گرے رہو، یہیں پڑے رہو، یہیں جھکے رہو اور یہیں سے دعا کرتے رہو، جو ملنا ہے یہاں سے ملنا ہے، اس کے علاوہ کہیں سے کوئی چیز انسان کو کبھی نہیں مل سکتی۔ اور اگلا ادب دعا کا کہ انسان دعا کے اندر نا تکلف سے بچے، تکلف سے بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو نا تکلف سے نہیں پکارنا، گڑ گڑا کر عاجزی سے، خاموشی سے پکارو۔ انہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العالمین کو تکلف کرنے والے لوگ پسند نہیں۔ تکلف کسے کہتے ہیں؟ جھوٹی بناوٹ۔ اللہ رب العالمین کو جھوٹی بناوٹ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو تو خالص چیز چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو تکلف سے، تصنع سے بالکل خالی چیز چاہیے، جو بالکل خالص ہو، جس کے اندر تکلف نہ ہو، جس کے اندر تصنع نہ ہو۔ بے شمار لوگ ہیں نا، بے شمار لوگ ہیں، ہاں جی، اور کیا جی، کیسے جی، یہ جی، وہ جی، یہ سب باتیں کرنے والے بے شمار لوگ ہوتے ہیں، کام کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ وہ صرف تکلف اور تصنع ہوتا ہے، وہ صرف ریاکاری ہوتی ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ بڑا خیال ہے، ہمیں بڑا احساس ہے، کرتے کراتے کچھ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین، یہ تو انسان تکلف تصنع پسند نہیں کرتا، اللہ رب العالمین تکلف تصنع کیسے پسند کرے گا؟ تو اللہ سے بے تکلف ہو کر، بغیر تصنع کے اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ اور دعا کا ایک ادب کہ انسان قبلہ رخ ہو کر مانگے اور ہاتھ اٹھا کر مانگے، قبلہ رخ ہو کر مانگے اور ہاتھ اٹھا کر مانگے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بیت اللہ کی طرف اپنی عبادتوں کی وقت بیت اللہ کی طرف اپنے رخ کو موڑو۔
تو جب ہم نماز جو افضل العبادات ہے، نماز پڑھتے ہوئے جب ہم بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں تو دعا کرتے ہوئے بھی انسان کو اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ اگر انسان اپنی عبادات میں قرآن انسان پڑھ رہا ہے، انسان کہیں بھی رخ کر کے قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر انسان قبلہ رخ ہو کر پڑھے تو وہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ دعا انسان کہیں بھی رخ کر کے مانگ سکتا ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، لیکن اگر انسان قبلہ رخ ہو کر مانگے تو یہ ایک اور پلس پوائنٹ ہے، اور انسان ہاتھ اٹھا کر مانگے، یہ انسان کی عاجزی کی انتہا ہے، یہ انسان کی عاجزی کی انتہا ہے۔ میرے مولا میں منگتا ہوں، مجھے چاہیے، میری ضرورت ہے، تو مجھے عطا فرما۔ یہ انسان کے اندر یہ چیز، یہ احساس پیدا ہوتا ہے، یہ عاجزی کی نشانی۔ دیکھے نا کہ ایک انسان جو ہے وہ ایسے آ کر بڑے سپاٹ چہرے سے اور بالکل یوں کہہ لیں کہ ڈائریکٹ وے میں آ کر آپ سے مانگتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان عاجزی کے ساتھ آ کر، متانت کے ساتھ آ کر ہاتھ بھی آپ کے سامنے پھیلا دیتا ہے، آپ کے سامنے بیٹھ بھی جاتا ہے، جھک بھی جاتا ہے، تو کہنے کا مقصد جیسے جیسے وہ عاجزی بڑھاتا جاتا ہے، اس کی عاجزیت، اس کی مسکنت، اس کی ضرورت، وہ انسان کے سامنے پروان پڑتی جاتی، انسان گرتا جاتا اور بڑا جو سامنے ہے وہ انسان بڑھتا جاتا ہے۔ اور انسان کو جیسے جیسے اگلا انسان عاجز ہوتا ہے تو اگلا انسان جو ہے اسے اس کی ضرورت کی زیادہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی اس کی یہ بہت زیادہ ضرورت ہے، جو اس انداز سے جو ہے گڑ گڑا کر مانگ رہا ہے، اس انداز سے گرا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ بھی عاجزی کی علامت، یہ بھی عاجزی کی علامت ہے۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دعا کے وقت بھی ہاتھ ملا کر دعا کرنی چاہیے، ایسے۔ بعض لوگ ایسے دعا کرتے، انہوں نے اس چیز کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ملا کر یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایسے دعا کرنے کا۔ تو عاجزی یہ ہے کہ انسان ہاتھ ملا کر اس انداز سے دعا کرے اور اللہ رب العالمین سے قبلہ رخ ہو کر مانگے۔ اور اگلا ادب کہ انسان دعا کے اندر اصرار کرے، یہ بھی ادب ہے۔ الحاح، تکرار۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات تھی یا دن کا موقع تھا، کانا ذات یوم و ذات لیلۃ، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرنے لگے، ثم دعا ثم دعا ثم دعا ثم دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بار بار کرتے رہے، بار بار کرتے رہے، بار بار کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین سے بار بار مانگنا چاہیے۔ اور پھر بھی وہی بات یہاں بھی آ جاتی ہے، اگرچہ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ مثال اس انداز سے فٹ تو نہیں ہوتی، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے جیسے بچہ ہے نا، اسے ایک ضرورت ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، تو وہ والدین سے بار بار مانگ۔ انسان تو بسا اوقات غفلت سے نہیں دیتا، سستی سے نہیں دیتا، مجبوری سے نہیں دیتا، لیکن جب بار بار وہ مانگتا ہے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ بالکل اللہ رب العالمین بھی خالق ہے، مالک ہے، جو اپنی ضرورت ہے، جو اپنا احساس ہے، جو ہماری نیڈ ہے، وہ اللہ رب العالمین سے بار بار اس کے سامنے رکھنی چاہیے، بار بار اس سے مانگنی چاہیے۔ اور آٹھواں ادب دعا کا کیا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو اس کے بہترین ناموں کی اور صفتوں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے بہت خوبصورت خوبصورت نام ہیں، تم ان کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔ انسان کو رزق چاہیے تو انسان اللہ سے دعا کرے، یا رزاق، اے ساری دنیا کو رزق دینے والے، کل کائنات کو رزق دینے والے، سمندروں میں پڑی ہوئی مچھلیوں کو رزق دینے والے، زمینوں کی گہرائیوں کے اندر پڑے ہوئے کیڑوں کو رزق دینے والے، اللہ اکبر، ہر چیز کو اللہ رزق دیتا ہے، ہر چیز کو اللہ رزق دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، او ہم تو ان چیزوں کو رزق پہنچاتے ہیں، اس مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں کہ جن کو تم پہنچانا بھی چاہو تو تم ان کو رزق نہیں پہنچا سکتے، ان کو تم رزق نہیں دے سکتے، ان سب کو ہم رزق دیتے ہیں۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہمارے پاس ہر ایک چیز کا خزانہ ہے، ہر چیز کا خزانہ ہے، وہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہاں کوئی کمی نہیں، لیکن ہر چیز کو ہم ایک حساب کے ساتھ اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا کا حساب بھی تو چلانا ہے نا، دنیا کا معاملات بھی چلانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انسان جو ہے
وہ انسان کو اچھے معاملات کا وسیل اللہ رب العالمین کے اچھے ناموں کا وسیلہ دے کر، اس کی صفات کا وسیلہ دے کر انسان کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہاں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں، یہ تو آداب تھے دعا کرنے کے، لیکن یہاں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کے شامل ہونے سے انسان کی دعا ریجیکٹ ہو جاتی ہے، جن کے شامل ہونے سے انسان کی دعا ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ ان کے اندر کون سی چیز سب سے پہلی چیز ہے؟ حرام کھانا اور حرام پینا، حرام کھانا اور حرام پینا۔ وذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا جس نے بڑا لمبا سفر کیا، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پرا گندا، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، یا ربی، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اور کھانا پینا پہننا ہر چیز تو اس کی حرام کی ہے، میں اس کی دعا کو کیسے سنوں؟ تو یہ جو میرے بھائیو حرام چیز ہے، حرام رزق ہے، حرام پینا ہے، حرام پہننا ہے، یہ انسان کی دعا کو جہاں تباہ کرتا ہے، یقین جانے یہ انسان کی نسلوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے، انسان کی زندگی کو بھی تباہ کر دیتا ہے، انسان کی آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ حرام سے بچیں، حرام سے بچیں۔ یہ واحد ایسی چیز ہے، یہ واحد ایسی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں نا، نبی اور امتی کے اندر اتنا بڑا فرق ہے جو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ نبی معصوم ہوتا ہے اور انسان معصوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ایک ہی الفاظ سے، ایک ہی انداز سے دونوں کو ایک ہی حکم دیا ہے، اور وہ حکم بھی ایک ہے جو دونوں کے ایک انداز سے دیا گیا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولو، نبیو، کھانا حلال کھانا ہے، حلال کھانا جو ہے وہ پاک کھانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے مومنو پاک کھانا کھانا۔ تو بھائی پاک کھانا جس انداز سے اس کا حکم انبیاء کو دیا گیا، اسی انداز سے امتیوں کو بھی دیا گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو اپنے کھانے کو حلال اور پاک کریں۔ اور اس کے بعد اگلی چیز کہ کچھ اوقات، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن میں دعا کرنی جو ہے یہ مستحب ہے، ان میں دعا کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں، جیسے یوم عرفہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، حج کے دن ہیں، سجدے ہیں، اور تہجد کا وقت ہے، نمازوں کے بعد کے اوقات ہیں، اذان اور اقامت کے دوران کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے، بارش جو ہے وہ جب نازل ہو رہی ہو اس وقت، اور اسی طریقے سے جو ہے انسان کا خاموشی کے ساتھ اکیلے میں دعا کرنا، اذ نادى ربه نداء خفیہ، یہ مختلف مختلف مواقع ہیں، مختلف مقامات ہیں، مختلف انداز ہیں کہ جہاں انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو دعا کی قبولیت کے، اس کے ایکسیپٹ ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے بھی ہو چکی کہ تکلف یہ پسند نہیں۔ ایک مرتبہ لوگ دعا کر رہے تھے، رفع الناس اصواتهم بدعاء، اونچی اونچی آواز سے دعا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر ترس کھاؤ، اپنے آپ پر ترس کھاؤ، فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی غیب کو اور نعوذ باللہ کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو سنتی نہیں، تم جس کو پکار رہے ہو وہ بڑا قریب ہے، وہ بڑا قریب ہے۔ تو اس لیے انسان کو عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو گرا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا یغنی حذر من قدر، اللہ اکبر، یہ طبرانی کی حدیث ہے اور بڑی عجیب ہے۔ لا یغنی حذر من قدر، جب تقدیر آ جائے نا، انسان جتنے مرضی وسائل اختیار کر لے، انسان تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ لا یغنی حذر من قدر، انسان کی جب تقدیر آ جائے نا، اللہ نے کوئی چیز لکھی ہے، وہ وقت آ جائے، وہ فیصلہ آ جائے، وہ معاملہ آ جائے، وہ حادثہ آ جائے، وہ مصیبت آ جائے، وہ مرض آ جائے، وہ موت آ جائے، لا یغنی حذر من قدر، انسان جتنی مرضی پروٹیکشن کر لے، انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ ابھی پیچھے اللہ تعالیٰ اس وبا کو، اس بلا کو ہم سے ٹالے، ایسا ہوا
کہ بعض وہ ممالک کے جنہوں نے احتیاط کی انتہا کی ہوئی تھی ان کو کرونا کی وجہ سے زیادہ ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے بالمقابل کچھ ممالک ایسے تھے کہ جہاں اتنی زیادہ اویئرنس نہیں تھی، نالج نہیں تھا، اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، لوگوں نے بد احتیاطی کی، لیکن اس کے باوجود ان کی اس مرض سے اموات کم ہوئی۔ لا یغنی حذر من قدر، اگر یہ وبا بھی ہے تو بھئی اللہ کے حکم سے ہی ہے نا، اللہ کے اذن سے ہی ہے نا، یہ اگر کوئی جرثومہ ہے تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہی ہے۔ لا یغنی حذر من قذر، جب اللہ کی تقدیر آ جائے تو انسان کو یہ وسائل بچا نہیں سکتے، لیکن والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، یہ دعا ایک واحد ایسی چیز ہے، یہ آئی ہوئی مصیبتوں، آفتوں، کوفتوں کو بھی ٹال دیتی ہے، اور جو چیزیں نہیں بھی آئیں ابھی یہ دعا ان کو بھی روک دیتی ہے، یہ اتنی طاقتور چیز۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اگر اللہ کی تقدیر کے آگے کوئی چیز بند باندھ سکتی ہے، اللہ کی تقدیر کے اندر اگر کوئی تھوڑی بہت جو ہے وہ کوئی چینجنگ ممکن ہے اگر، تو وہ صرف دعا سے ممکن ہے، وہ صرف دعا سے ممکن ہے۔ وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ فَيَلْقَاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ایک طرف انسان کی طرف آزمائش آ رہی ہوتی ہے، دوسری طرف انسان کی دعا آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، بچہ بندہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ دعا اور مصیبت یہ ٹکرا جاتی ہیں اور انسان جو ہے بچ جاتا ہے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے، یعنی دعا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دعا سلاح المومن، جیسے دعا دنیا کے اندر اسلحہ ہے نا، کہ جس ملک کا، جس قوم کا، جس فوج کا اسلحہ جتنا مضبوط ہے وہ اتنی طاقتور ہے۔ الدعاء سلاح المومن، آپ اسلحے کی طاقت کو جتنا سمجھتے ہیں، ٹیکنالوجی کی طاقت کو آپ جتنا سمجھتے ہیں، ایٹم بم کو آپ جتنا ڈینجرس سمجھتے ہیں، اور امریکہ کے آج کے اس دور کے B-52 طیاروں کو اور جتنا مہلک سمجھتے ہیں، اور ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی پکڑ میں نہیں آ سکتے، اور ڈرونز کو ہم جتنا خطرناک سمجھتے ہیں، یہ سب کیا، یہ طاقت ہے۔ الدعاء سلاح المومن، اور مومن کی جو طاقت ہے نا وہ اس کی دعا ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ دعاء سلاح المومن، جیسے اس دنیا کے اندر مضبوط پاور اور طاقت اور اسلحہ ملکوں کی، فوجوں کی، زمینوں کی حفاظت کا ضامن ہے نا، یہ دعا مومن کی حفاظت کی ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے اندر 3 لوگوں کی بد دعا سے بچنا۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان دعائے خیر ہی کرے، دعائے شر بھی ہو سکتی، کوئی ہمارے لیے بد دعا بھی کر سکتا، اور بد دعا بس اوقات کی بھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کسی پر زیادتی نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، اس کا حق نہیں مارنا، اس کی جان کے ساتھ نہیں کھیلنا، اس کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے بد دعائیں کرتا رہے، وہ ادھر سے بد دعا کرے گا، تمہیں کسی قسم کی کوئی خیر میسر نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں ان کی دعا رد نہیں ہوتی، الامام العادل، جو عدل اور انصاف کرنے والا امام ہے، والصائم، روزے دار ہے، حتیٰ یفطر، حتیٰ کہ وہ روزہ افطار کرے، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رائے گاہ نہیں کرتا، یرفعها اللہ دون الغمام یوم القیامہ وتفتح لها ابواب السماء، اللہ رب العالمین مظلوم کی دعا کے سامنے سے بادلوں کو ہٹا دیتا ہے، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے عزتی، میری عزت کی قسم، لانصرنک ولو بعد حین، میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ تھوڑے وقت کے بعد ہی کروں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن، 3 دعوتیں ایسی ہیں کہ جن 3 دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو ضرور سنتا ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، و دعوت المسافر، مسافر کی دعا، اور والدین کی، انسان کی والدین کی اپنے بچوں کے لیے دعا، والدین کی اپنے بچوں کے لیے، ودعوت الوالد لولدہ، کہ جو والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرے اللہ رب العالمین اس دعا کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ جی یہاں ایک بات، آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے ہاں بات درست ہے، لیکن دعا درست ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہمارے یہاں عموماً پاکستان کے اندر لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ بس ماں کی دعائی باپ کی نہیں،
اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، کہ والد کی اپنے بچے کے لیے دعا، تو ہمیں اولاد ہونے کی حیثیت سے جہاں ماں سے دعا لینی ہے وہیں والد سے بھی لینی، جہاں ماں کی دعا باعث رحمت ہے وہیں والد کی دعا بھی باعث رحمت اور باعث خیر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں کما حقہ دعا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کما حقہ دعا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو ہم نے دعائیں کی ہیں اس رمضان المبارک میں، جو ہم کر رہے ہیں اور کریں گے، اللہ رب العالمین انہوں بھی قبول فرمائے۔ سب سے اہم دعا، سب سے بڑی دعا اور سب سے جامع دعا، اول اور آخر دعا جو اس رمضان المبارک کے اندر مقصود ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، اس رمضان المبارک کے روزے قبول فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی کھوٹی اور مختلف قسم کی، یوں کہہ لیں کہ کمی اور کوتاہیوں سے بھری ہوئی جو دعائیں ہیں، عبادتیں ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ان پر پردہ پوشی فرماتے ہوئے انہیں قبول فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے، ایمان والی زندگی، سعادت والی زندگی نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔